یا میں طارق مصباح صاحب آپ سے گفتگو آغاز کرنا چاہیں گے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ڈی پی جو کہ منفی میں تھی اب ہم دیکھ رہے ہیں 3.94 پر آ گئی ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ٹرمز ہیں, یہ جو ٹرمز ہوتی ہیں عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا, لیکن آپ بحیثیت صدر لاہور چیمبر آف کامرس کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پچھلا بجٹ جو کہ ظاہر کرونا کی صورتحال ساری سامنے تھی, لیکن آج کے بجٹ میں واقعتاً ایک مثبت اشاریے نظر آ رہے ہیں, تو ایک بزنس مین کے لیے بھی ایک مثبت چیزیں نظر آ رہا ہے کہ جی کئی سیکٹرز ہیں یہاں پر حکومت کی پالیسیز کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, یا معاملات ابھی 50-50 ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 السلام علیکم. جی بزنس مین تاجر اور ٹریڈر کے لیے بجٹ بہت ضروری ہوتا ہے. جس طرح آپ نے لاسٹ ایئر کی بات کی اور اس سال کے بجٹ کی بات کی, ہماری بہت تجاویز گئی ہیں گورنمنٹ کو. جو آپ نے جی ڈی پی کی بات کی, یس بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارا جو عام آدمی ہے, لیک آف ایجوکیشن ہے, ان کو اس بات کا اتنا پتہ نہیں ہے. تو عوام کے ساتھ ایزی الفاظ میں ان کو سمجھانا چاہیے, پھر ان کو سمجھ آئے گی. یس جو ہماری گروتھ ہوئی ہے اس سال کووڈ کے دوران, گورنمنٹ کی پالیسیز کچھ سیکٹرز کے لیے بہت اچھی بھی تھیں. جس طرح آپ کو پتہ ہے ٹیکسٹائل سیکٹر بہت گروتھ کی ہے, ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر, موبائل پالیسی, ڈیوائس پالیسی جو عمران خان صاحب کی تھی, آئی ٹی پالیسی تھی, یس. لیکن ساتھ ساتھ کافی ہمارے صنعت کار ایسے بھی ہیں, صنعتیں ایسی بھی ہیں جو ڈاؤن ورڈز بھی گئی ہیں. جس طرح آپ کارپیٹ کو لے لیں, اس کے علاوہ آپ لیدر کو لے لیں, جن کی ایکسپورٹس میں بہت کمی آئی ہے. تو اس میں انشاءاللہ ہمیں تو امید ہے کہ بزنس فرینڈلی بجٹ آئے گا. جو ہماری پچھلی 2-3 ماہ میں میٹنگز ہوئی ہیں, گورنمنٹ نے کافی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی ہے, جو پچھلے 2 سالوں میں نظر نہیں آیا تھا. تو امید ہے کہ اس دفعہ بزنس فرینڈلی اور عوام دوست بجٹ آئے گا. اچھا طارق مصباح صاحب, ایک چیز جو ہے جو آپ لوگوں نے لاہور چیمبر آف کامرس نے تجاویز دی ہیں, ایک تو تجاویز کے حوالے سے یہ بھی شکایت تھی تاجروں کی کہ تجاویز پر عمل نہیں ہوتا. دوسرا آپ لوگوں نے ایڈوانس ٹیکس کو جو امپورٹ سطح پر ہے وہ ختم کرنے کی بات کی ہے کہ 2 سال میں جو آڈٹ ہے ٹیکس کے حوالے سے وہ بھی بند کیا جائے. اس کی کیا وجوہات ہے, کیوں آپ یہ چاہ رہے ہیں؟ پھر آپ نے ہاؤسنگ کے حوالے سے بھی, پیٹرولیم کے بھی حوالے سے یہ بھی تجاویز دی ہیں کہ اس میں جو ہے وہ بھی مراد دی جائیں. ان سیکٹرز کے حوالے سے اور جو آپ نے ایڈوانس ٹیکس کے حوالے سے بات کی ہے, اس سے کیا ہوگا اگر یہ حکومت مان لیتی ہے تو آپ کی تجاویز لاہور چیمبر آف کامرس کی؟ سوری مجھے آپ کی آواز نہیں آئی, کٹ گئی تھی. آپ طارق مصباح صاحب اگر آپ سن سکتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, لاہور چیمبر آف کامرس نے وزارت خزانہ کو جو آپ لوگوں نے تجاویز دی ہیں, خاص طور پر اس میں جو ہے ایڈوانس ٹیکس کو امپورٹ سطح پر ختم کرنے کے لیے 2 سال کو آڈٹ بند کرنے کے حوالے سے, پیٹرولیم, ہاؤسنگ, زراعت, ان میں مراد کے حوالے سے آپ نے تجاویز دی ہیں. آپ نے یہ جو اسپیسیفکلی یہ جو تجاویز دی ہیں کچھ سیکٹرز کے, اس میں حکومت مانے تو کیا بہتری ہو سکتی ہے پاکستان کی معیشت میں؟ سر ٹیکسز کا ایشو ہم نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ختم کیا جائے. ہم نے 1.5 ٹیکسز 4% ہے, ہم نے ان کو بولا کہ 1% شرح پہ لے کے آ جائے, یہ تجویز دی ہے. اور جو سیکٹرز ہیں جس طرح 5-0 ریٹنگ سیکٹر ہیں جس میں اس وقت ٹاپ پہ ٹیکسٹائل ہے, لیدر ہے, اس کے علاوہ سرجیکل گوڈز ہیں, اس کے علاوہ اس میں کارپیٹ ہے, اس میں 0 ریٹنگ میں ہم نے ان کو تجویز دی ہیں کہ فارماسیوٹیکل سیکٹر, انجینئرنگ سیکٹر اور فوڈ پروسیسنگ سیکٹر کو اس کے اندر لایا جائے. رائس کی ایکسپورٹ ہماری $2 بلین ٹچ کر چکی ہے, جس میں ابھی گورنمنٹ نے کوئی مراعات نہیں دی ہے. فارماسیوٹیکل $1 بلین ٹچ کر چکی ہے. اگر ان کو 0 ریٹنگ سیکٹر میں لا جائے گا تو یہ اگلے 4-5 سال میں $5 بلین کا ٹرن اوور ایکسپورٹ شو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انجینئرنگ سیکٹر کو ہم نے بالکل ہی کوئی اہمیت نہیں پہنچائی. ٹوٹل ورلڈ وائڈ ٹریڈ کا 52% جو بزنس جو جنریٹ کرتے ہیں دیٹس انجینئرنگ سیکٹر. ٹیکسٹائل از اونلی 6% آف دا ٹوٹل ویلیو, فارماسیوٹیکل از 4%. تو انجینئرنگ سیکٹر کو ہم نے ریوائول کے لیے بہت تجاویز دی ہے کہ اس کو دوبارہ کیا جائے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم نے جہاز بنا لیے ہیں, ٹینک بنا لیے, میزائل بنا لی ہیں, لیکن یہ جو اے سی, فریج, لائٹنگ, یہ ساری چیزیں ہم چائنا سے ابھی منگوا کے صرف اسمبل کر رہے ہیں. تو لائٹ انجینئرنگ سیکٹر کے اوپر ہم نے کافی زور دیا کہ اس کو ذرا فرنٹ لائن پہ لانا چاہیے. بالکل صحیح پوائنٹ ٹیکن. اچھا ڈوگر صاحب, ظاہر بجٹ منظوری کا معاملہ ہے, حکومت بڑی متحرک ہوئی ہے, گو کہ ظاہر حکومت جو اعداد و شمار دے رہی ہے اپوزیشن تو اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اب پنجاب کی ذرا مجھے تفصیلات بتائیں. پنجاب میں بھی چودھری محمد سرور کو یہ غالباً ٹاسک سونپا گیا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو جو تمام ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں,
ان کو شائع میں بھی بلائیں, ان کو ظاہر بجٹ کے حوالے سے بتائیں, بجٹ کے لیے منظور کرانا ہے حکومت نے, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. پھر ترین گروپ بھی ہے, اس کو بھی ظاہر ایک اس پر لے کر آنا ہے, اگر وہ نہ ساتھ دیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو ذرا خبریں کیا ہیں بجٹ کے حوالے سے آپ کے پاس؟ جو پنجاب میں جو زیادہ گلہ ہے حکومت کی اتحادی پارٹیوں کا یا حکومت کے اندر جو ایم پی ایز ایم این ایز بیٹھے ہیں ان کا, کہ ان کو ترقیاتی اسکیمیں نہیں دی گئیں, ان کو ڈیولپمنٹ کا کوئی پروجیکٹس نہیں دیے گئے. یہ مین ہر ایک کا گلہ ہے. زیادہ تر ایم پی ایز ایون جو جہانگیر تین گروپ میں ہیں وہ بھی جو ہے انہی کا بھی یہی گلہ ہے کہ جناب سی ایم نے اپنے ڈی جی خان میں تو بے تحاشا ڈیولپمنٹ اسکیم لگوا لی, وہاں پہ بے تحاشا ڈیولپمنٹ کا کام کروا لیا. جو تگڑے لوگ ہیں ان کے علاقوں میں ڈیولپمنٹ کا بے تحاشا کام ہو رہا ہے. جو ایسے جو ویک ہیں, جو ایک عام ایم پی ہے, اس کے لیے اس بجٹ میں پچھلے بجٹ میں کوئی ڈیولپمنٹ کی اسکیم نہیں رکھی گئی. تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں جہانگیر تین نے جو گروپ بنایا انہوں نے گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا, انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ اسکیم جو تھی اس میں شامل کر لی, جس پہ دوسرے جو ایم پی اے تھے وہ بھی اب پریشرائز کرنا شروع ہو گئے ہیں گورنمنٹ کو کہ جناب آگے الیکشن جو قریب آ رہا ہے, ایم پی ایز ایم این ایز کو یہ فکر, سب سے بڑی فکر تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے حلقوں میں جانا ہے. تو حلقوں میں جانا ہے تو ہم نے 5 سال میں کیا کیا ہے, کون سے ڈیولپمنٹ کے کام کروائے ہیں, کون سے سڑکیں بنوائی ہیں, کہاں پہ گیس دی, کہاں پہ نالیاں موریاں بنوائی. اصل چیز تو یہ ہے یہاں پہ آ کے جب ان کے پاس اور تو کچھ نہیں ہے, جو موقع آتا ہے وہ بجٹ کا آتا ہے. گورنمنٹ نے بجٹ پاس کروانا ہے, ایم پی ایز ایم این ایز نے پریشر بڑھانا ہے کہ جناب ہماری جب تک ڈیولپمنٹ اسکیم نہیں آئیں گی اس وقت تک ہم اپنا ووٹ نہیں ڈالیں گے یا ہم غیر حاضر ہو جائیں گے. تو اسی وجہ سے اس موقع پر آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ بھی ناراض بیٹھی ہوئی ہے. کل جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو پی ایم ایل کیو کے منسٹر ہیں وہ ناراض ہو گئے. اس کے پہلے جو اجلاس تھا اس میں پی ایم ایل کیو گئی نہیں ہے. تو یہ سارے ایشوز ہیں. زیادہ تر لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے تو ان کی ایم این ایز کی پریشانیاں, ایم پی ایز کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بابر صاحب یہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے میں بابر صاحب یہ آپ سے سوال ہے, 1-1.5 مہینے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اضلاع میں ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے کوئی 8 ارب سے لے کر تو 15 ارب ویری کر رہا ہے مختلف اضلاع میں اور مختلف ڈویژنز میں, جس کا آغاز ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال سے کیا تھا, کیونکہ ان دونوں جگہوں پر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ الیکشن لڑنے کا ان دونوں اضلاع میں وہ ارادہ بھی رکھتے ہیں. تو یہاں سے آغاز کیا تھا, پھر حفظ آباد میں بھی گئے, گجرانوالہ بھی گئے, مختلف علاقوں میں. تو اب وہ جو ڈیولپمنٹ کے اس بجٹ میں اعلانات پہلے کیے جا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں, اس سے حالات بہتر نہیں ہوئے قدرے؟ مدثر صاحب, جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا پنجاب کا وہ تقریباً 340 ارب روپے رکھا گیا تھا 2020-21 کے. اس کے اگینسٹ جو ایلوکیشن ہوئی جو ریوائز کر کے یہ 230 ارب تک چلا گیا. 230 ارب میں سے جو یوٹیلائزیشن ہوئی ہے وہ تقریباً 70% ہے, 160 ارب روپے ہے. اب آپ دیکھیں کہ 160 ارب روپے اور ان کی جو پہلی اے ڈی پی ریوائز میٹنگ میں آپ حیران ہوں گے, پہلی اے ڈی بی ریوائز میٹنگ جو انہوں نے کی ہے وہ فروری مارچ میں کی ہے کہ اس وقت ان کو پتا چلا کہ جناب ٹوٹل جو یوٹیلائزیشن ہے وہ شاید 80 ارب روپیہ ہوئی ہے. اس میں سے بھی 20 ارب روپیہ اورنج لائن کا دینا تھا, وہ اس کے ٹھیکیداروں کو دے دیا. تو باقی ایکچوئل یوٹیلائزیشن جو تھی فروری تک 60 ارب روپیہ تھی. تو آپ سوچیں کہ جب 60 ارب روپیہ فروری تک 7-8 مہینے میں انہوں نے خرچ کیا ہوگا تو کس کو کیا پیسہ دیا ہوگا. تو یہ تو ان کی کیپیسٹی ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لیں. بس اس کے بعد جب پریشر آیا سی ایم پہ انہوں نے وزٹ کیے, لیکن صرف ابھی تک اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ ساہیوال میں 60 ارب روپیہ لگا دیا, ننکانہ میں اعلان کر رہا ہے, گجرانوالہ میں اعلان کر رہا ہے, نارووال میں اعلان کر رہا ہے. جب اس کو جب ایکسپینڈیچر ہوں گے تب پتہ چلے گا کہ کیا ایکسپینڈیچرز ہوئے ہیں. لیکن ابھی تک جو ان کی بجٹ کی اے ڈی بی کی ایلوکیشن ہے وہ تو بڑی مایوس کن ہے. اس میں دیکھا جائے تو اس میں بھی جو میجر چنک ہے وہ تو ڈی جی خان پہ انہوں نے لگا دیا یا پھر انہوں نے میاں والی میں لگا دیا.